امیر المومنین امام المشاہدین سید الصادقین یار غار شہنشاہ دنیا و دین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک بھی حصول برکت کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کریم اور ان کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے پہلے کا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آخری آپ کا جو دور مبارک ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرما جانے کے بعد شروع ہوا۔ سارے ہی ماشاءاللہ بے مثل ہیں، اور وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کے والدین بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، آپ کے پوتے پوتیاں بھی صحابی۔ یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں شرف صحابیت سے سرفراز ہوئی، الحمدللہ۔ صحابی تو میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا ایک، اور وہ ایک بھی چند لمحوں کا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، شہید ہو گیا، چند لمحوں کا، وہ بھی بے مثل ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ خوش نصیب صدیق اکبر جن کی 4 نسلیں صحابی، والدین بھی، خود بھی، آگے اولاد اور اولاد کی اولاد بھی، اور پھر صحابی بھی ایسے میں نے عرض کیا تھا سبحان اللہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے حضور کے وصال مبارک تک آپ کو ساتھ نصیب ہوا، اور وصال مبارک کے بعد بھی ایسا ساتھ نصیب ہوا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی روضہ انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بھی ہم اسی طرح اپنی قبروں سے سب سے پہلے حضور اٹھیں گے، اس کے بعد دیگر انبیاء، اور امتیوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر اور فاروق اعظم اٹھے گا۔ اور جس طرح یہ دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غار میں اور مزار میں ساتھ رہے، اسی طرح میدان حشر میں اور جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ کریم نے جتنے بھی ایمان والے ہیں، پھر توجہ سے سنیں، جتنے بھی ایمان والے کہہ دیں، جتنے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور وہ سب صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا درس خود حضور دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر کی عظمت حضور بیان فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کا ادب حضور بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں۔ ایک صحابی حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں بازار میں گلی میں جا رہا تھا، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے پیچھے صدیق اکبر بھی آ رہے تھے، ایسے جیسے گلی میں ایک آدمی دوسرا تیسرا، تو فرماتے ہیں آگے سے میں نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے جب مجھے دیکھا اور میرے پیچھے صدیق اکبر کو دیکھا تو مجھے ارشاد فرمایا ابو درداء تجھے پتہ ہے تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرمایا اس ہستی کے آگے نہ چلا کرو جس پہ آج تک نبیوں کے سوا اور کسی پہ اس سے افضل ہستی پہ سورج طلوع نہیں ہوا۔
یعنی انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ساری امتوں میں کوئی بھی صدیق اکبر جیسا نہیں۔ اور یہی عقیدہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عقیدہ ہے۔ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ اور فرمایا جو مجھے صدیق اکبر پہ فضیلت دے گا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم پہ جو مجھے فضیلت دے گا، میں اسے مفتری جھوٹے آدمی کی جو سزا ہے 80 کوڑے ماروں گا۔ اپنے دور خلافت میں اعلان فرمایا منبر شریف پہ، فرمایا کوئی مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم سے افضل نہ کہے، حضور کی امت میں یہ دو جو تھے ان کی کوئی مثل نہیں تھی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہیں، زندگی میں بھی اللہ کے سرکار کی زندگی مبارک میں بھی اللہ پاک نے ان کو بہت اعزازات سے نوازا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سبحان اللہ یہ ان کا ہی کام تھا کہ امت کو سنبھالا دیا انہوں نے۔ ایسی مشکلات کہ اگر وہ پہاڑوں پہ بھی آتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی، جو صدیق اکبر پہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ استقامت کا پہاڑ بن کے ان کے سامنے مشکلات کے سامنے ڈٹ گئے، اور کوئی پرواہ نہیں کی، دشمنوں کی کثرت کی پرواہ نہیں کی، اور دشمنوں کی طاقت کی پرواہ نہیں کی، دشمنوں کی بڑی فوجوں کی پرواہ نہیں کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھام کے، جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس دن تو بڑے بڑے دل چھوڑ گئے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوش و حواس سے کھو بیٹھے تھے۔ اس وقت میدان میں نکلنا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سہارا دینا، اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہنا، کچھ ذرہ برابر بھی کمزوری نہ آنے دینا، یہ صدیق اکبر کا کمال تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منکرین زکوٰۃ کے خلاف میں نے بھی سفارش کی کہ چلیں کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، باقی سارا کچھ کرتے ہیں، ابھی اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اور بہت سارے معاذ کھلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی نرمی برت لی جائے۔ فرماتے ہیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے لیے اونٹ دیتا تھا یا بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ آج رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو فرمایا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ ان کی اس استقامت پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے وہ دن، ایک وہ غار والی رات اور وہ دن جس دن صدیق اکبر سرکار کے دین کے لیے ڈٹ گئے، تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش میرا سارا کچھ وہ لے لیں، ایک رات اور ایک دن مجھے دے دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صرف 2.25 سال بلکہ 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن آپ نے خلافت فرمائی، لیکن خلافت کی بنیادوں کو اتنا مستحکم اور مضبوط کر دیا سبحان اللہ کہ 30 سال تک نہیں، 30 سال سے پھر آگے کئی 100 سال تک، اور آج بھی جو اسلام پھیلتا جا رہا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے الحمدللہ۔
اس وقت اگر وہ کمزوری دکھاتے، اس وقت اگر وہ بیٹھ جاتے تو شاید بہت تھوڑے دن اسلام زندہ رہ سکتا۔ اللہ نے ان کو طاقت اور ہمت عطا فرمائی، اور انہوں نے بتایا کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں، سچا عاشق۔ سچا عاشق کون ہے؟ سچا عاشق صرف وہ نہیں جو تھوڑی دیر بیٹھے ناز سنے رو لے تھوڑا سا، لوگ کہیں بڑا عاشق رسول ہے بھائی۔ سچا عاشق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جس طرح حضور کھڑے ہوئے، آپ کے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، اس طرح دین کے لیے کھڑا رہے اور دین کے لیے جد و جہد کرے، اور سارے دشمنوں کا، باطل قوتوں کا مقابلہ کرے۔ اور یہ سب سے پہلے کر کے دکھایا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔